بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد۔ ناظرین، آج تمام ٹی وی چینلز دیکھیں یا آج کے دن ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی خبر جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کے استعفے کے حوالے سے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس خبر کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، اور آج کے دن دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ ناظرین تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کرونا وائرس کے باعث جو تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے، اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اہم اعلانات کیے گئے ہیں۔ وہ خبر اس خبر کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، جبکہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے ایک منظوری دی گئی ہے، اور وہ منظوری کیا ہے؟ وہ منظوری یہ ہے کہ دوہری شہریت کے حامل جو افراد ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ اب پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں گے۔ یہ دو اہم ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیمی اداروں کی ری اوپننگ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، تو اس حوالے سے بتاؤں تو جب تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے کرونا وائرس کی وبا کو، اور تعلیمی ادارے جو ہیں اس وبا کے باعث بند رہے ہیں، حکومت کی جانب سے 12 اجلاس اس وبا کے دوران کیے گئے، اور اس میں فیصلے تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے سے حوالے سے فیصلے جو ہیں وہ اس کے اوپر غور کیا جاتا رہا، لیکن یہی فیصلہ سامنے آتا رہا ہے کہ ابھی تعلیمی ادارے نہیں کھولنے، کیونکہ جو صحت ہے وہ اولین ترجیح ہے اور اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کھولا جائے، اور چونکہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے یا کچھ مہینوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس میں کافی تیزی سے بہتری آئی ہے، تو جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا کہ جو حکومت ہے وہ اس معاملے پر بالکل سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی، اور تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے کھولنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا کہ کب تعلیمی اداروں کو کھولنا ہے۔ تو اس میں استدعا یہ کی گئی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ یہ حکم جاری کرے کہ تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ دوبارہ کھول دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اس درخواست پر سماعت کی، اور اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ بڑا زبردست فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اس میں اہم ریمارکس بھی دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے اور اس کے باعث تعلیمی اداروں کی ری اوپننگ، یہ معاملہ جو ہے یہ مفاد عاملہ کا معاملہ ہے، اور اتنا اہم معاملہ ہے، تو اس کو جو ایگزیکٹو ہے وہ مد نظر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مد نظر نہ رکھے؟ یہ معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، اور ایگزیکٹو ہی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گی۔ یہ جو عدالت ہے وہ پالیسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ریمارکس چیف جسٹس نے دیے، اور یہ کہتے ہوئے یہ جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا، اور ایک اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ دوسری جانب حکومت نے بھی اس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ 15 تاریخ کو تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، اور ابھی کچھ جو اس میں مزید ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت مرحلہ وار تعلیمی اداروں کو کھولے گی، اور اس سے یہ چیز جانچے گی کہ آیا مرحلہ وار اگر تعلیمی ادارے کھولے جائیں تو اس سے کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اگر پالیسیز کے اوپر جو ایس او پیز دی جائیں گی تعلیمی اداروں کو، ان کے اوپر عمل پیرا کیا گیا، اور کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ مزید نہ پھیلی، تو یہ جو فیصلہ ہے یقیناً زبردست فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر اس سے تعلیمی اداروں کو کھولنے سے دوبارہ وبا پھیلتی ہے، تو چونکہ مرحلہ وار فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس فیصلے کو جو ہے وہ مزید تعلیمی اداروں کو کھلنے سے روک دیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ مرحلہ وار کھولے جائیں گے، بلکہ
جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو کلاسز ہیں، جو بچے اگر لیٹ سے ایک کلاس کے اندر 40 بچے ہیں تو ان میں سے صرف 20 بچے ایسے ہوں گے جن کو ایک ٹائم میں کلاس میں جانے کی اجازت ہوگی، اور جو باقی 20 بچے ہیں ان کو بعد میں وہ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرنی پڑے گی۔ تو ایک تو مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں، دوسرا SOPs بھی دی جا رہی ہیں، اور تیسرا یہ کہ مکمل تعداد کلاسز میں نہیں ہوگی بلکہ ان کو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، اور گروپس میں تقسیم کر کے بچوں کو جو تعلیم ہے وہ دی جائے گی۔ چونکہ 5 کروڑ بچے اس وقت تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، تو ایک دم سے اگر 5 کروڑ بچوں کو اسکول بھیجا جائے تو یقیناً اس سے خطرہ ہے کہ وبا دوبارہ نہ پھیل سکے۔ تو یہ بھی ایک اہم فیصلے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ بہرحال اعلان تو یہ کیا گیا ہے کہ 15 تاریخ کو کھولے جائیں گے، لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ 7 تاریخ کو کیا جائے گا، یعنی کہ 2 دن بعد منڈے والے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ 15 تاریخ کو تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا یا نہیں کھولا جائے گا، اور اگر کھولا گیا تو اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائیں کہ کیا SOPs ہوں گی اور کس طریقے سے کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آج کی دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے ایک منظوری دی گئی ہے ایک بل کی، اور وہ بل ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ اب الیکشن میں حصہ لے پائیں گے۔ یعنی کہ ان کے پاس اگر پاکستان کی شہریت ہے اور کسی دوسرے ملک کی بھی شہریت ہے تو ان کو اب یہ اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس بل کی ایک اہم بات یہ ہے کہ بل تو منظور کر دیا گیا ہے، اور پارلیمانی امور کو بھی یہ بل منظوری کے بعد وفاقی کابینہ نے بھجوا دیا ہے، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی دوہری شہریت رکھنے والا فرد اگر الیکشن جیت جاتا ہے تو الیکشن جیتنے کے بعد جب وہ حلف اٹھائے گا تو حلف اٹھانے سے پہلے جو اس کو ایک کام کرنا پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی دوہری شہریت کو چھوڑے گا۔ یعنی کہ الیکشن میں تو وہ حصہ لے پائے گا لیکن حلف اٹھانے سے پہلے اسے اپنی دوہری شہریت کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو یقیناً آگے جو ہے وہ اس کے لیے مسائل ہوں گے، اور جو اس کا الیکشن ہے وہ پھر جو بھی اس نے معاملات ہوں گے وہ تمام رائگاں جائیں گے۔ تو یہ آج کی 2 اہم ڈیولپمنٹس تھیں جس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ناظرین تک میں نے پہنچائی ہیں، آپ ناظرین تک ساری انفارمیشن رکھی ہے۔ آپ کو امید ہے کہ یقیناً اس سے کچھ انفارمیشن ملے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔